خود اعتمادی کی زیادتی یہ پیرنٹس میں بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور لڑکیوں میں بھی بڑھتی جا رہی ہے. شر شیطان سے مانگی کئی بار اللہ کی پناہ. شر شیطان سے مانگی کئی بار اللہ کی پناہ. گناہ کے بعد میں نے توبہ کی, توبہ کے بعد پھر گناہ. تو عورتوں کی بیٹیوں کی آج ایسی ٹریننگ کریں کہ جب عورت حکمرانی کے اس لیول پر آئے گی تو وہ یہ ظلم مرد کے ساتھ نہ کرے. صلح کی طرف کون پہلے آتی؟ یقین کریں مجھے پتا تھا عورت پہلے آتی ہو کہ بچے پاس ہیں, وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی. تو انہوں نے مجھے کہا آپ کی اجازت ہے تو میں کہوں کہ صلح کی طرف پہلے مرد آتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے عورتوں کے لیے. مطلب یہ کہ عورتوں میں اکڑ زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے وہ سیلف پٹی کا شکار ہیں ضرورت سے زیادہ, اور پھر وہ اکڑتی ہیں, وہ خود کو جان بوجھ کے مظلوم بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. پرابلمس دونوں طرف ہی آتی ہیں, اتنی ہی مردوں کی طرف سے اتنی ہی عورتوں کی طرف سے. ہاں کبھی کبھار مرد کی ذات کی زیادہ, کبھی عورت کی ذات. لیکن گھر جو بچانا چاہے وہ پہل کر لے. اس میں تو کوئی انا والی تو بات ہی نہیں ہے نا. اس رشتے میں تو انا کو بہت دور پھینک دینا چاہیے. جب آپ ایک نکاح نامے پہ سائن کرتے ہیں, کوئی کسی سے اپر نہیں ہے, کوئی لوئر نہیں ہے, یہ تو برابری کا رشتہ. تو اس میں اگر ہم اکڑ کو اور ضد کو نکال دیں تو اگر روز بھی لڑائی ہوتی ہے تو روز شام کو صلح ہو جائے گی. کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم ناظرین, براک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر یار ماڈا. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری موجود ہے جو کہ خواتین کے لیے آج زندہ جاگتی مثال ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے مس سائرہ شاکر, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ساتھ وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک ایمبرائڈری کا بزنس کر رہی ہیں. مہینے کا جو ہے وہ 2 ملین روپیز کما رہی ہیں. آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی کہ انہوں نے اپنی اسٹوری کہاں سے شروع کی اور تعلیم کہاں سے حاصل کی. السلام علیکم مس, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. مس, آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت سے نوازا. یوٹیوب رن کر رہی ہیں اور ایک آپ آن لائن اپنا بزنس کر رہی ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سٹارٹ آپ نے کیسے لیا؟ عورتیں جو شکایت کرتی ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, گھر کو بھی آپ کو اپنا ٹائم دیتی ہیں, پھر آپ بزنس کو بھی ٹائم دے رہی ہوتی ہیں, ساتھ یہ آن لائن ایکٹیویٹیز بھی آپ کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ موٹیویشن کہاں سے آئی؟ اچھا, ایسا ہے کہ آسان ہوتا ہے صرف باتیں کرنا, اور بہت سارے لوگ پھر باتوں میں آ جاتے ہیں, لیکن پریکٹیکل جو ہے وہ تھوڑا مشکل کام ہے. تو لوگ بس یہ ایک بات ہی بنی ہوئی ہے کہ خواتین کے اوپر گھر کے کام کے بڑے بوجھ ہوتے ہیں, اور وہ گھر چلانا, بچے پالنا, اس کے علاوہ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتی. تو اس میں اگر میرے جیسا کوئی بندہ, کوئی بندی اگر آپ کو نظر آئے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ ہے. سب سے پہلے تو میں اس کو سمجھتی ہوں کہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے, اللہ کی عطا ہوتی ہے. ہمت, جذبہ بھی اللہ کی عطا ہے. اس کے بعد پھر تربیت کرنے والے آپ کے ماں اور باپ. اگر ماں باپ نے بیٹوں میں فرق نہ رکھا ہو اور دونوں کو یہ تربیت دی ہو کہ محنت کرنی ہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کے محنت کرنی ہے, تو میرا خیال ہے پھر اس طرح کے رزلٹس نکل آتے ہیں. جیسے آج کل کی خواتین بہت ساری شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس سہولیات ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کر پاتی, گھر کو مینج نہیں کر پاتی. لیکن آپ گھر بھی ایک اچھے طریقے سے مینج کر رہی ہیں, آپ آن لائن اپنا بزنس بھی چلا رہی ہیں, ساتھ ساتھ یوٹیوب کے بھی مینج کر رہی ہیں, اور ڈفرینٹ وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں آپ. تو یہ بتائیے کیسے مینج کرتی ہیں؟ ہاں, کبھی کبھی میں بھی سوچتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے مینیج ہو رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے پھر وہی بات ہے کہ شوق, جذبہ, اور کہیں ماضی میں ضرورت بھی تھی. جیسے کہ میری ایجوکیشن جو ہے وہ ڈریس ڈیزائننگ میں تھی. میٹرک کے بعد میرے قصبے میں کوئی سہولت نہیں تھی کالج کی, تو خود میرے اندر ایک کریٹیوٹی تھی جو میرے فادر نے بہت شروع میں ہی نا اس کو دیکھ لیا تھا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جانا چاہیے, تو انہوں نے میرا ایڈمیشن پھر کروا دیا جہاں پر ڈریس ڈیزائننگ کی تعلیم دی جاتی تھی. تو وہ پھر میں نے یہ لوکل بسز پہ سفر کر کے, جو کہ تقریباً 1 گھنٹے کا ٹریول ہوتا تھا میرے گھر سے لاہور آنے کا, اور واپس گھر جاتے ہوئے مجھے شام ہو جایا کرتی تھی. اس سخت وقت میں جب میں نے سردی گرمی اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے بس کا انتظار کرنا, لوگوں کی اچھی بری نظروں کا سامنا, اور وہ سب کچھ جو ایک اس ایج کی لڑکی کے ساتھ. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, میری عمر جب 14 سال تھی میں نے میٹرک کر لیا, اور 14 سال کی بچی لوکل بسز پہ سفر کر کے آ جا رہی ہے. بہت مشکل تھا, لیکن یہ کانفیڈنس میرے والد صاحب نے دیا, کیونکہ انہوں نے جو بہادری تھی میرے اندر یہ ان کی پیدا کی ہوئی تھی. اور پھر کسی بھی کامیابی کے پیچھے آسانی نہیں ہوتی, مشکلات ہوتی ہیں. تو جب میں نے یہ 3 سال 4 سال کا عرصہ اپنا کالج کا یہ اس طرح کے ٹریول کے بعد ایک ڈگری لی, ایک ہنر سیکھا, تو اس کے بعد پھر میرے دل میں یہ چیز آئی کہ مجھے اب اس علاقے میں جہاں پر میں پلی بڑھی ہوں, جہاں پر میں ان تکلیفوں کا سامنا میں نے کیا, اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن کے دل میں حسرت ہوگی, ان کے پیرنٹس نے شاید ان کی اس طرح سے تربیت نہیں کی ہوئی ہوگی, تو ان کے لیے میں کچھ تھوڑا سا ان کو فیسیلیٹیٹ کر دوں. پھر میں نے اپنے گھر کے ایک بیرونی کمرے میں
ہنر اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی شروع کی. وہاں پر جو کچھ بھی میں نے سیکھا تھا پلس جو کچھ بھی ٹیلنٹ نیچرلی تھا, جیسے کہ کپڑوں کی سلائی کٹائی, فیبرک پینٹنگ, کینڈل میکنگ, فلاور میکنگ, پرسنل گرومنگ اور بہت کچھ, یہ میں وہاں پہ خواتین کو سکھاتی رہی ہوں. اور اس کے بعد پھر لاہور شفٹ ہونا پڑا شادی کے بعد. پھر ایسا ہوا کہ ایک ضرورت پڑی, فائنینشیل پرابلمز آئے میرے ہسبینڈ کو, اور اس وقت بہت ضروری تھا کہ کوئی ایک ہیلپنگ ہینڈ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں رونا روتی اپنے پیرنٹس کے آگے یا میرے ہسبینڈ اپنے پیرنٹس کے آگے کہ بھئی کچھ نہیں رہا, کچھ مدد کرو. اس چیز کو ہم دونوں نے ہمیشہ بہت برا سمجھا. تو پھر مجھے اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا کہ وہ جو اتنا کچھ سیکھا تھا اتنی محنت مشقت کر کے, شاید آج اس کے پھل کا وقت آیا. تو پھر میں نے اپنے اسی ہنر کو استعمال کیا. اور اس وقت کیونکہ فائنینشیل پرابلمس تھیں تو میرے پاس بچہ کچھ ایسا ایک 10,000 روپے جمع کیے ہوئے پڑے تھے. میں نے ان 10,000 روپوں سے مٹیریل خریدا, کپڑا, دھاگا اور یہ سب چیزیں, اور اس سے پھر میں نے کپڑوں کی کچھ سوٹوں کی ڈیزائننگ کی. اور وہیں پر میرے قصبے میں ہی مجھے پتا تھا یہ خواتین کڑھائی کرتی, ان سے میں نے امبرائڈریز کروائیں. اور اب مجھے ان کو سیل کرنا تھا, وہاں تک کا تو سفر ہو گیا چیزوں کو تیار کرنا, اب میرا بائر کون ہے. پھر میں نے اپنے بچوں کے اسکول میں ان کے ٹیچرس کو جا کر وہ سوٹ دکھائے اور میں نے کہا کہ آپ لوگ پلیز مجھ سے بائی کریں. بھلا ان خواتین ٹیچرس کا انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے. وہ ایک 2 4 سوٹ سیل کرتے کرتے جو انکم آتی, جو پروفٹ آتا, اس کو میں پھر ری یوز کر لیتی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی مہربانی سے مجھے کینیڈا سے ایک فیملی دور پار سے جاننے والے تھے, وہ ملے اور انہوں نے پھر ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک بڑے سیٹ اپ کے ساتھ مجھے جوڑا اور انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے کام کریں گی. تو پھر وہ میرے لیے بہت مزے کی بات ہے. شاید آج تو بچے جو ہیں وہ اس چیز پہ ہنسیں گے کہ 1 لاکھ روپیہ اس وقت میرے ہاتھ میں جب آیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ شاید میں دنیا کی امیر ترین عورت ہوں. اور وہ پہلا 1 لاکھ تھا جس کو میں نے ہاتھ میں پکڑ کہا تھا اچھا یہ 1 لاکھ میرا ہے. تو وہ پہلا پروفٹ تھا ہمارا. تو پھر اس کے بعد یہ کام چلتے چلتے الحمدللہ آج میں آن لائن جو ہے وہ اپنا ڈریس ڈیزائننگ کے شعبے سے منسلک ہوں اور آرڈرز آتے ہیں اور میں کام بنا کر. ماہانہ آپ کتنا انکم جو ہے وہ کما لیتی ہیں؟ الحمدللہ 1 ملین تک تو منیمم ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور میرے ہسبینڈ اس پہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں, وہ مجھے اپنا دایاں بازو کہتے ہیں. کہ کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. بالکل, ایک مرد کا نہیں بلکہ جس مرد کے ہاتھے میں وہ عورت رہ رہی ہے اس ہر مرد کا. یعنی جب میں ان میرڈ تھی تو وہ مرد میرے ابو کے روپ میں تھے, اور اس کے بعد میرے بھائی نے, میرا ایک ہی بھائی ہے, اس نے میری بہت ہیلپ کی. کبھی روکا ٹوکا اس طرح سے نہیں بلکہ ہمیشہ اس نے حوصلہ بڑھایا. اس کے بعد جب شادی ہو گئی, اگر ہسبینڈ کوآپریٹیو نہ ہوتے تو شاید میں بھی آج کہیں کسی کونے نکر میں بیٹھی ہوئی اپنی قسمت کو رو رہی ہوتی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو ہاؤس وائف ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ساتھ ساتھ کوئی ٹیکنیکل سکلز ہونی چاہیے, اس کے ساتھ خواتین کو ایک امپاور کرنے کے لیے گورنمنٹ کا یا معاشرے کا کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ اچھا, میری نا اتنی کوئی وہ والی ماڈرن سوچ نہیں ہے کہ ہر خاتون کو کام ہی کرنا چاہیے. میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ رسول نے جو ایک بناوٹ دی ہے نا ہمیں, پہلے ہم اس کو سمجھیں. ہمارے رب نے جو ہماری ایک جو مٹیریل بنایا, جس مقصد کے لیے پیدا کیا, اس میں سب سے بہترین عورت کی جو ڈیوٹی ہے, اگر تو عورت اس کو پورا کر لیتی ہے, اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ فائنینشیل اپنے جو ہیں آسانیوں کے لیے وہ محنت کرتی ہے, کام کرتی ہے, تو پھر تو وہ بڑی خوش قسمت اور بڑی کامیاب ترین عورت ہے. اگر ایک عورت ارننگ کی طرف لگ جاتی ہے اور جو مین مقصد اس کی پیدائش کا ہے, رب نے اس کو بیوی بنایا اور ماں بنایا, اگر وہاں پہ وہ کمیاں چھوڑ دیتی ہے, کیونکہ اگر ہم اچھی نسل ہی نہیں پرووائڈ کر سکیں گے سوسائٹی کو تو اس پیسے کو ہم نے کیا کرنا, وہ پیسہ بھی ہمارا نیگیٹو پہ خرچ ہوگا. تو سب سے پہلے تو ایک عورت اگر ماں ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ارن کرنے کا جذبہ رکھتی ہے, وقت کو مینیج کرنا جانتی ہے, تو پھر اس کو ضرور کرنا چاہیے. لیکن اولاد کے سیکریفائس کے ساتھ میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہوں گی کہ آپ ایک جابین یا کوئی بزنس کچھ ایسا. آپ وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں, شاعرہ بھی ہیں, کچھ ہمیں سنانا چاہیں آج؟ اچھا, وائس اوور کا یہ ہے کہ میں بکس کی آڈیوز اپنے یوٹیوب چینل پہ کر رہی ہوں, ابھی بھی سلسلہ جاری ہے. آج کل قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب ابر مسلسل پہ کام ہو رہا ہے. اور پوئٹری کیسے, پوئٹری تو پتہ نہیں کب سے وہ تھی, بس ایک آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ تو ایک نازل ہونے والی چیز ہے. کلاس 8-9 میں ایک شعر ایسے ہی ذہن میں آیا اور وہ آج تک دوست اور جو ریلیٹیوز ہیں, کزنز وغیرہ اپریشیٹ کرتے ہیں, تو خود بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ شر شیطان سے مانگی کئی بار اللہ کی پناہ, شر شیطان سے مانگی کئی بار اللہ کی پناہ, گناہ کے بعد میں نے توبہ کی, توبہ کے بعد پھر گناہ. اس ایج میں اس قسم کی پوئٹری آپ کرتی ہیں
اور کیا سوچ کے یہ آپ نے یہ شعر لکھا؟ بس میرا خیال ہے کچھ اسپرٹس ہوتی ہیں ایسی، کچھ ارواح کو اللہ تعالیٰ خود سے ہی عطا کرتے ہیں، اس میں کوئی وہ بات نہیں، اتنے چھوٹے بچے کو کیا پتا میں کیا بول رہا ہوں، لیکن میرے اندر بھی ایک تھوڑی سی بے چین سی روح ہمیشہ سے تھی، یہ اسی کا میرا خیال ہے ایک مشاہدہ ہے، اور وہ روح آج بھی بے چین ہی ہے، اسی لیے میں ابھی تک اسپریچول ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ 5 ایئرز میں نے ایک روحانی اکیڈمی میں، سلسلہ عظیمیہ کی روحانی اکیڈمی، وہاں پر میں نے 5 سال روحانی تعلیم حاصل کی، اور ابھی بھی میں بڑے فخر سے کہوں گی کہ طالب علم اور اللہ مجھے ہمیشہ رکھے۔ یہ جو روحانیت ہے یہ ہوتی تو سبھی میں ہے، لیکن میرا خیال ہے وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو جانچتا کوئی جب خود میں ہم جھانکیں تو ہم سب میں روح ہے اور سب کے اندر روحانیت موجود ہے، لیکن جب ہم پہچان لیتے ہیں تو پھر روح تو خود تڑپتی ہے نا حقیقت کی طرف جانے کے لیے۔ تو بس یہ اسی طرح کا ہے، بچپن میں بھی کبھی کچھ تھا اور آج میں اس کو باقاعدہ طور پہ روحانیت کی ایک اسٹوڈنٹ جس کو سالک کہا جاتا ہے، اس حیثیت سے میں اپنی کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سچی قربت سے نوازے۔ ٹک ٹاک اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت ساری نیگیٹیوٹی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ نے ٹک ٹاک جی جوائن کی، پھر یوٹیوب کی طرف بھی آئیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاشرہ کس طریقے سے اس کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ ہر شر میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ظاہر شر کو اڈاپٹ کرتا ہے یا اس چھپی ہوئی خیر کو ڈھونڈتا ہے۔ تو میں نے خود بھی یہی کیا، اور میں چاہوں گی کہ ہر کوئی اس چیز پہ غور کرے کہ اگر واقعی اگر ہر شر میں خیر چھپی ہوئی ہے تو ہم اس خیر کو ڈھونڈ کیوں نہیں لیتے۔ تو اسی طرح سے ہی جب میں نے بھی دیکھا کہ یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، اسنیک ویڈیو ایپ پر بہت غلاظت ہے، لیکن اگر ہم اس غلاظت میں خود جا کر انٹر نہیں ہوں گے پازیٹیوٹی لے کر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس گندگی کو الاؤ کر رہے ہیں کہ تم اور پھلو۔ تو جب میں نے یہاں پر انٹری دی اسنیک ویڈیو ایپ پہ، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ کیا کہاں جا رہی ہیں آپ، وہاں کا اسٹینڈرڈ تو دیکھیں۔ لیکن میں آپ کو بلیو می کہ مجھے بہت عزت ملی، بہت رسپیکٹ، بہت پیار، لوگوں نے میری بات کو بہت اچھے سے سنا، اور بہت جلدی میرے بہت سارے فالوورز ہو گئے تھے ان ایکسپیکٹڈلی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہی بات کہ اگر شر ہے تو خیر ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر شرح جو ہے وہ طلاق کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ عورتیں جو ہے وہ اپنے خامند کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں، یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شرح جو ہے طلاق میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ چند ایک چیزیں مجھے بھی چونکا دینے والی تھیں۔ اب تک تو میں یہی سمجھتی تھی کہ شاید خواتین میں اور مردوں میں بھی صبر کی کمی ہو گئی ہے۔ جیسے ہی ہمارے یہ نو بیاتہ جوڑوں میں جیسے ہی صبر کی کمی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن مجھے ان سے کچھ باتیں سیکھنے کو ملی جو میں آپ سب لوگوں کی نظر بھی کروں گی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر آج تک عورت ہی مظلوم سمجھی جاتی ہے۔ میرا ان سے کویشچن یہ تھا جو مزے کی بات ہے کہ صلح کے وقت طرف پہلے کون آتا ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک ہے نا آسک کے نام سے، آؤ صلح کریں۔ تو میرا ان سے کویشچن تھا کہ صلح کی طرف کون پہلے آتی؟ یقین کریں مجھے پتا تھا عورت پہلے آتی ہو کہ بچے پاس ہیں، وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی۔ تو انہوں نے مجھے کہا آپ کی اجازت ہے تو میں کہوں کہ صلح کی طرف پہلے مرد آتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے عورتوں کے لیے۔ مطلب یہ کہ عورتوں میں اکڑ زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ سیلف پٹی کا شکار ہیں ضرورت سے زیادہ، اور پھر وہ اکڑتی ہیں، وہ خود کو جان بوجھ کے مظلوم بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ پرابلمس دونوں طرف ہی آتی ہیں، اتنی ہی مردوں کی طرف سے اتنی ہی عورتوں کی طرف سے۔ ہاں کبھی کبھار مرد کی ذات کی زیادہ، کبھی عورت کی ذات، لیکن گھر جو بچانا چاہے وہ پہل کر لے۔ اس میں تو کوئی انا والی تو بات ہی نہیں ہے نا، اس رشتے میں تو انا کو بہت دور پھینک دینا چاہیے۔ جب آپ ایک نکاح نامے پہ سائن کرتے ہیں، کوئی کسی سے اپر نہیں ہے، کوئی لوئر نہیں ہے، یہ تو برابری کا رشتہ۔ تو اس میں اگر ہم اکڑ کو اور ضد کو نکال دیں تو اگر روز بھی لڑائی ہوتی ہے تو روز شام کو صلح ہو جائے گی، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا 10-15 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں، بیٹی جب اپنے میکے جاتی تھی تو اس کو دوبارہ اپنے سسرال بھیج دیتے تھے کہ بیٹی اپنے جاؤ، گھر بساؤ۔ آج کل معاشرہ بدل گیا ہے، لوگوں کی سوچ بدل گیا ہے، پیرنٹس اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ بات بھی ایک بڑی بٹر ریئلٹی ہے کہ واقعی پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بیٹی کو رخصت کرتے تو باپ کہتا تھا بیٹا اب تیرا جنازہ ہی اس گھر میں واپس آئے۔ ایک سینس میں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسری سینس میں دیکھا جائے تو کچھ بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ باپ کی بات کی گرہ دے کے بیٹھ جائیں گی تو پھر واقعی ان کا جنازہ ہی آئے گا۔ تو یہ تربیت جو ہے نا پیرنٹس کو درمیان میں رہ کے کرنی چاہیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم ظلم برداشت کرو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر گھر میں ہلکی پھلکی ناچاکی ہوئی ہو تم ماں کے گھر واپس آ جاؤ تو کوئی بات نہیں بیٹا دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ بیٹی کو آج ایجوکیٹ کر دیا، بیٹی کو آج کمانے کے قابل بنا دیا ہے۔ اب وہ ایک زوم سا بھی پیدا ہو گیا کہ مجھے ہسبینڈ کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کما لوں گی، میں اپنا گھر اپنا آپ پال لوں گی۔
لیکن اس طرح تو پھر اگر ہر کوئی سوچنے لگ جائے گا تو پھر تو دنیا بننا ہی بند ہو جائے گی, انسان بن کی پروڈکشن رک جائے گی, ہر بیٹی ناراض ہو کے گھر آ گئی. تو اس کو درمیانی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بے شک یہ چیز جو آپ نے کہی بڑا اچھا پوائنٹ ہے. ایسا ہونے لگ گیا ہے کہ خود سری اور یہ خود اعتمادی کی زیادتی یہ پیرنٹس میں بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور لڑکیوں میں بھی بڑھتی جا رہی ہے. پھر وہی بات کہ گھر بچانے کے لیے انا کو تو آپ دور پھینک کر تو نکاح نامے پہ سائن کریں. کچھ میسج دینا چاہیں ہماری خواتین کو؟ بس جی میری تو ریکویسٹ ہے سب خواتین سے. پاکستان میں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی, اور میرے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب جو ایک اس دور کے بہت بڑے روحانی اسکالر ہیں, ان کی ایک بات فارورڈ کروں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک مقررہ مدت کے بعد قدرت کا قانون ہے کہ کبھی مرد کی اور کبھی عورت کی حکمرانی آتی رہتی ہے. تو جو آنے والا دور ہے نا عورت کی حکمرانی کا آنے والا ہے. تو آج اگر ہم اپنی بیٹیوں کو ٹرین کرنا شروع کریں کہ ان کی ٹریننگ ایسی نہ ہو جو اب تک کے گزشتہ دور میں مردوں کی رہی, کہ جب ان کے اوپر حکمرانی کا دور آیا تو انہوں نے عورتوں کو بالکل پس کر دیا, ان کے اوپر حاکم بن کے بیٹھ گئے. تو عورتوں کی بیٹیوں کی آج ایسی ٹریننگ کریں کہ جب عورت حکمرانی کے اس لیول پر آئے گی تو وہ یہ ظلم مرد کے ساتھ. تو یہ بیٹیوں کی تربیت کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے اگر آنے والا وقت, اگر کیا یقیناً آنے والا وقت عورت کا وقت ہوگا. دوسری بات اسپریچولیٹی کا جو سارا نچوڑ اگر میں نکالوں, جو کہ ایک میسج میں ہمیشہ دیا کرتی ہوں کہ آپ لوگ مراقبے کو اپنی عادت بنا لیں. مراقبہ کیا ہے یہ بھی میرے چینل پر ویڈیوز اس کے لیے میں نے بڑی ڈیٹیلز ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں. روزانہ کی ایک ایکسرسائز ہے مراقبہ جس کو ماڈرن لینگویج میں آپ میڈیٹیشن کہتے ہیں. تو یہ اگر آپ اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں گے تو اس میں آپ کی ظاہری باطنی جو کہنا چاہیے کہ روحانی تمام صلاحیتیں آپ کی اس میں انہینس ہوتی ہیں, اور صحت آپ کی عمر کم لگنے لگتی ہے, آپ خوبصورت لگنے لگتے ہیں, آپ کے اندر امن آ جاتا ہے, آپ دنیا والوں کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں, دنیا آپ کے لیے اچھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کا اللہ سے قرب جو ہر ذی روح کے لیے ضروری ہے اپنے خالق کے ساتھ جڑنا. مراقبے سے بہتر کوئی اور ایسی ایکسرسائز نہیں ہے جو بندے کو خالق کے ساتھ بنانا شروع